آج کے اس خاص تجزیے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو تاریخ، مذہب اور آج کی عالمی سیاست کا ایک بے حد سنسنی خیز سنگم ہے۔ ہم امام مہدی کی قدیم اسلامی پیشین گوئی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارا آج کا ماخذ کس طرح اس ہزاروں سال پرانے نظریے کو بالکل موجودہ دور کے عالمی تنازعات اور جغرافیائی سیاست پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو چلیے اس پیچیدہ مگر انتہائی دلچسپ موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر مہدی کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ یا رہنما۔ اب ماخذ کے مطابق یہ صرف ایک مذہبی عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ظلم، جبر اور ناانصافی سے نجات پانے کی ایک انتہائی گہری اور عالمگیر انسانی خواہش کی نمائندگی کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسانیت پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، کوئی نہ کوئی مسیحا ضرور سامنے آیا۔ اور حیران انگیز بات یہ ہے کہ یہ تصور محض کسی ایک مذہب تک محدود بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کی مختلف ثقافتوں کو دیکھیں تو ہمیں بڑی زبردست مماثلتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوازم میں ایک سفید گھوڑے پر سوار کلکی اوتار کا ذکر ہے، بدھ مت میں متریہ کی بات کی گئی ہے، زرشتیت میں زرتشت ہیں، اور یہودی و عیسائی روایات میں بھی مسیحا کا واضح تصور موجود ہے۔ ماخذ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دراصل یہ تمام تصورات ایک ہی عالمگیر سچائی کی مختلف شکلیں ہیں۔ لیکن ٹھہریں، تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اس نظریے پر خود اسلامی دنیا کے اندر کافی گہری علمی بحث ہوتی رہی ہے۔ ماخذ غیر جانبدارانہ طور پر اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ علامہ اقبال اور تاریخ داں ابن خلدون جیسے ممتاز اور قداور دانشور اس تصور کے حوالے سے خاصے شکوک و شبہات رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ تصور دراصل عباسی دور کے مظالم کے دوران بیرونی روایات سے آیا اور محض کسی مسیحا کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ایک خطرناک طرز عمل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جغرافیائی سیاست اور جدید دور کی نشانیاں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ موضوع سب سے زیادہ سنسنی خیز ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ ماخذ ان ہزاروں سال پرانی پیشن گوئیوں کو آج کی دنیا کے حالات پر بالکل کیسے فٹ بٹھاتا ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی آج کی بے چینی، جیسے فلسطین، شام اور کشمیر کے حالات، سود پر کھڑی عالمی معیشت اور ہر طرف پھیلا ہوا میڈیا کا فریب، یہ سب دراصل اسی ظہور کی جدید نشانیاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ، خصوصاً یمن، عراق اور افغانستان کے نہ ختم ہونے والے تنازعات بھی اسی کڑی کا حصہ بتائے گئے ہیں۔ اور بات صرف نظریات یا کتابوں تک نہیں رکتی۔ ماخذ کا ایک بڑا اور حیران کن دعویٰ یہ بھی ہے کہ آج کے جو بڑے مغربی رہنما ہیں، چاہے وہ جو بائیڈن ہو یا بینجامن نیتنیاہو، وہ ان پیشین گوئیوں سے بے خبر نہیں ہیں، بلکہ وہ مبینہ طور پر اپنے عالمی سطح کی حکمت عملیہ بناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کسی بھی طرح اس اسلامی خلافت کے دوبارہ قیام کو روکا جا سکے۔ تو اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، یعنی ظہور کی وہ ترتیب جو اس سب کو عروج پر لے جائے گی۔ ظہور سے ٹھیک پہلے کیا ہوگا؟ ماخذ اس کی ایک بہت واضح اور ترتیب وار ٹائم لائن دیتا ہے۔ شروعات ہوگی ایک عرب بادشاہ کی موت سے، اور یہاں ماخذ یہ قیاس کرتا ہے کہ یہ شاید سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس موت کے بعد شاہی خاندان میں اقتدار کی ایک زبردست جنگ چھڑے گی اور اسی افراتفری کے بیچ کعبہ کے مقام پر ظہور ہوگا۔ اور جب یہ ظہور ہوگا تو ابتدا میں کتنے لوگ ساتھ ہوں گے؟ بالکل 313۔ یہ ہندسہ یوں ہی نہیں ہے، یہ بالکل وہی تعداد ہے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ یعنی جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ 313 افراد کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ انتہائی ذہین اور پرہیزگار کمانڈرز ہوں گے جو اس نئی عالمی قوت کی بنیاد رکھیں گے۔ اس سب کے بیچ ٹکراؤ کی صورتحال کیا ہوگی؟ ماخذ کے مطابق ایک طرف مہدی کی افواج ہوں گی جنہیں خراسان یعنی آج کے جدید ایران کی حمایت حاصل ہوگی۔ یہ کالے جھنڈے لہراتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ان کے پیچھے ایک ابھرتی ہوئی ایٹمی طاقت کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف ان کا سب سے بڑا دشمن ہوگا جسے سفیانی کہا گیا ہے۔ یہ شام سے نکلے گا اور اسے مبینہ طور پر مغرب اور نیٹو کی مکمل فوجی طاقت حاصل ہوگی۔ اور یہی زبردست ٹکراؤ ہمیں لے جاتا ہے ہمارے چوتھے حصے کی طرف، قیامت خیز جنگیں، یا جسے اسلامی تاریخ میں الملحمہ کہا جاتا ہے۔ ان جنگوں میں سب سے پہلا منظر سفیانی کے انجام کا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سفیانی کا ظہور مہدی سے 15 مہینے پہلے ہوگا۔ وہ عراق اور شام میں خوفناک خون ریزی اور خانہ جنگی شروع کرے گا، لیکن جب وہ مہدی کو ختم کرنے کے لیے اپنی سب سے جدید فوج بھیجے گا تو مبینہ طور پر ایک حیرت انگیز معجزہ ہوگا۔ بیدان نامی مقام پر وہ پوری کی پوری فوج صحرا کی ریت میں دھنس جائے گی، اور یہی وہ معجزہ ہوگا جو پوری دنیا پر سچائی کو ثابت کر دے گا۔
اس صحرائی معجزے کے بعد تو جیسے حالات بالکل پلٹ جائیں گے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ اب عالمی سطح پر حمایت کا ایک سیلاب آئے گا، وہ مبینہ طور پر ہندوستان کو فتح کریں گے، اور اس سب کے نتیجے میں یورپی ممالک اور امریکہ یعنی نیٹو کی افواج خود کو اتنے دباؤ میں پائیں گی کہ وہ ایک امن معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پر ظاہر سی بات ہے یہ امن کوئی مستقل حل تو ہوگا نہیں، پھر کیا ہوگا؟ ماخذ کے مطابق دونوں مل کر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ لڑیں گے اور جیت جائیں گے، لیکن اس فتح کے فوراً بعد ایک عیسائی کے صلیب لہرانے اور فتح کا کریڈٹ لینے پر ایک مذہبی تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ بس یہی وہ چنگاری ہوگی جو اس امن معاہدے کو توڑ دے گی اور حتمی عالمی جنگ کا آغاز کر دے گی۔ اب یہ جو آخری جنگ ہوگی نا، ماخذ بتاتا ہے کہ یہ کوئی پرانے طرز کی تلواروں اور نیزوں والی جنگ نہیں ہوگی، اس میں باقاعدہ جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ڈرونز کا ذکر ملتا ہے، اور اس جنگ میں مسلم فوج کا انجام انتہائی سنگین بتایا گیا ہے۔ ایک تہائی فوج ڈر کر میدان چھوڑ دے گی، ایک تہائی کٹ کر شہید ہو جائے گی، اور صرف جو باقی ایک تہائی حصہ بچے گا وہی بالآخر اس جنگ کو جیتے گا۔ اس بڑی اور تباہ کن فتح کے بعد یہ بچ جانے والی فوج جدید دور کے استنبول یعنی قسطنطنیہ کا رخ کرے گی، اور حیران کن طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ شہر بغیر کسی لڑائی کے صرف اللہ اکبر کی صداؤں سے فتح ہو جائے گا۔ لیکن ابھی اس پرامن فتح کی خوشی منائی ہی جاری ہوگی کہ اچانک دجال کی آمد کی خبر پوری دنیا کو ایک نئی اور خوفناک افراتفری میں دھکیل دے گی۔ یہ سب جاننے کے بعد اب ہم اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف آتے ہیں۔ تو کیا آج کی دنیا میں ہم ان نشانیوں کو عملی طور پر ظاہر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ماخذ واضح طور پر 3 ایسی خاص نشانیوں کی بات کرتا ہے جو ابھی پوری ہونی باقی ہیں، اور یہ بالکل آخری علامت ہوں گی۔ ان میں یمن سے ایک رہنما کا اٹھنا، مشرق سے ایک ایسی بڑی آگ کا نکلنا جو مسلسل 3 دن تک نظر آئے، اور ایک انتہائی نیک شخص کا قتل شامل ہے جسے نفس زکیہ کہا گیا ہے۔ اب یہ حصہ واقعی توجہ طلب ہے۔ ماخذ ان پرانی نشانیوں کی آج کے دور میں جو تشریح کرتا ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ یمن سے اٹھنے والے رہنما کو آج کی سرگرم حوثی تحریک کے ساتھ جوڑا گیا ہے جو سخت پابندیوں کے باوجود سرگرم عمل ہے، اور وہ جو مشرق سے نکلنے والی 3 دن کی آگ ہے، ماخذ اسے مبینہ طور پر ایک ممکنہ ایرانی ایٹمی تجربے سے تشبیہ دیتا ہے جس کی کوریج عالمی میڈیا پر 3 دن تک لگاتار چلے گی، اور پھر شروع ہوگی آخری الٹی گنتی، ٹائم لائن کی بالکل آخری گھڑی۔ ماخذ کے مطابق مہدی کے مکمل ظہور سے ٹھیک 15 دن پہلے کعبہ کے بالکل قریب حکام کے ہاتھوں اس سچے اسلامی کارکن یعنی نفس زکیہ کا قتل ہوگا، اور بس یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں سے دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ تو اس پورے تجزیے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ کیا یہ آج کے سیاسی بحران، یہ جنگیں اور تنازعات محض تاریخ کا ایک دہرایا جانا ہے، یا واقعی ہم ان عظیم دنیا کو بدل دینے والی پیشین گوئیوں کے عین وسط میں کھڑے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آج کی عالمی سیاست کو ایک بالکل نئے اور مختلف زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے اس تجزیے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔